بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی اور نبی و آل نبی کی احادیث میں بھی۔ تو میں آج زکوٰۃ کی اہمیت فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر چند اس کے بارے میں مسائل جو اہم ہیں وہ بیان کروں گا، اور آخر میں ایک اہم ترین واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے یا شیعہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت اہم ایک واقعہ ہے، وہ اب میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو زیادہ کرے تو مال میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اس سے مراد مفہوم یہی بنا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کے ذریعہ اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور مصیبت و بلا کے طوفان کو دعا کے ذریعے دور کرو، اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ تو اس فرمان اور اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ کبھی کسی مال کو کم نہیں کرتی، اور جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ تو نہ خشکی میں برباد ہوتا ہے اور وہ مال نہ ہی تری میں برباد ہوتا ہے۔ تو حفاظت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اگر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا ہے کہ غریبوں کی غذا بنے اور تمہارے مال میں اضافہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ موت کے وقت چاہے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ زکوٰۃ ادا کرے۔ موت کے وقت خواہش ہوگی کہ دوبارہ بھیجا جائے، لیکن اس وقت یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، لہٰذا جو خواہش اس وقت کرنی ہے اور عمل کرنا ہے وہ موت سے پہلے مولا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے واجبات کو ادا کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں مسائل زکوٰۃ جو اہم ترین ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چند ایک۔ پہلا مسئلہ، زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، باقی چیزوں پر مستحب ہے، لیکن واجب 9 چیزوں پر ہے۔ مثلا گنے پر، چاول پر، تلوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 9 چیزوں پر ہے۔ غلہ جو ہے وہ گندم، جو، کھجور، کشمش، یہ ہے۔ پھر سونا چاندی ہے، وہ جو رائج الوقت سکہ ہو تو وہ جو زیور اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں میں اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری، تو گائے بھینس ایک جنس میں آتے ہیں اور بھیڑ بکری ایک جنس میں اور اونٹ ایک، تو یہ 3 جانور ہو گئے، 2 سونا چاندی ہو گئے، 5 اور 4 چیزیں غلہ میں ہو گئیں۔ یہ 9 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو زیادہ تر زکوٰۃ جو ہے وہ گندم پر ہوتی ہے۔ گندم کتنی ہو؟ 847 کلو ہو جائے
تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر 847 سے کم ہو، کلو سے کم ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور اگر ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے چاہے جتنی بھی گندم اس کو مل جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ تو ٹھیکے پر لیتا ہے یا خود کاشت کرتا ہے یا محنت کرتا ہے یا وہ آدھے پہ ہوتا ہے وہ، تو اس سلسلے میں اگر وہ گندم حاصل کرتا ہے فصل سے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر گندم کو جو پانی ملتے ہیں تو 4 پانی ہوتے ہیں، چاروں کے چاروں پانی بارش کے ہوں تو پھر 10واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی 10 بوریوں میں سے 1 بوری۔ اور اگر مثلا پیٹر کا ہو، بارش کا نہ ہو پانی، سارے کا سارا پانی بارش کا پیٹر کا ہو تو پھر 20واں حصہ ہوگی، یعنی 20 بوریوں میں سے 1 بوری دینی ہوگی۔ آگے ہے کہ مستحقین زکوٰۃ، اس سے مراد ہیں غریب، مسکین، مقروض، بیمار، جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں، مقروض جن کے پاس قرضے ادا کرنے کی سکت نہ ہو اور حالات شدید ہوں، ورنہ مقروض تو کافی لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے امیر بندے بھی مقروض ہوتے ہیں، تو اس سے مراد وہ نہیں، یعنی ایسے غریب کے جن کے پاس حالات ہی نہ ہوں کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکیں، لیکن ان کے لیے مشکلات بھی بن رہی ہوں، پریشانیاں بھی ہو رہی ہوں، یعنی ان کی عزت کا مسئلہ ہو، تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن ان کے لیے مومن ہونا شرط ہے، مومن ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہاں اگر غیر مومن ہے تو اسے واجب زکوٰۃ نہ دیں، اس کے علاوہ آپ اس کی مدد کر دیں تو مدد کی جا سکتی ہے، لیکن واجب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ فی سبیل اللہ، اس میں مدارس دینیہ بھی آ جاتے ہیں، تو ان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، کہ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، یہ مسئلہ پورا نہیں ہے، یہ ادھورا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سید کی زکوٰۃ سید غریب کو دی جا سکتی ہے، غیر سید کی زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، یہ مسئلہ جو ہے وہ اہم ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ شائع کروائی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں، اہمیت زکوٰۃ، آیات، احادیث، مسائل، واقعات، مختصراً اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ کتاب، یہ جو ایک رسالہ ہے، کتابچہ ہے، یہ ایک دوست کو میں نے دیا ہوا تھا، تو اس کے پاس اس علاقے منڈی بہاؤالدین کے ایک بہت بڑے اسکول یا کالج کہہ لیں، اس کا ہیڈ کوئی آدمی تھا، تو اس نے نوجوانوں کے درمیان کہا کہ شیعہ زکوٰۃ کے منکر ہیں اور شیعہ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ بچے نے آ کر اپنے باپ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے اور اس نے یہ کہا ہے، تو یہ بچے کو لے کر، یہ کتابچہ بھی لے کر اس کے پاس پہنچ گیا، اس کو دی، اس کو کہا کہ اب بتائیں کہ کیا ہم زکوٰۃ کے منکر ہیں؟ تو اس نے پڑھ کے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، غلطی ہوئی ہے، مجھے معلومات ہی غلط ملی ہیں، ورنہ آپ تو زکوٰۃ کے قائل ہیں اور زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، میں معذرت کرتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے دین پر بھی عمل کریں اور دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور دین کی نشر و اشاعت کریں۔